السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ 1442 ہجری 23 اپریل سن 2021 بروز جمعہ۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور عشرہ رحمت کا آخری روزہ۔ تلاوت قرآن کریم فرقان حمید آپ نے سنی حافظ نعمان حیدر قادری صاحب کی آواز میں، اور ساتھ ساتھ خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی شہری رضا اور حسان بن خورشید صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات میں جو تلاوت پاک قاری نعمان حیدر قادری صاحب نے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالی ہمیں امہات المومنین سلام اللہ علیہ کی تعظیم اور تکریم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور آج حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی رحلت کا دن ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا، انہیں یاد کرنے کا کوئی دن مقصود نہیں کہ صرف آج ہی یاد کیا جائے، صرف 10 رمضان ہی کو یاد کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر دن ان کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کے اطوار اپنانے کا دن ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریم اپنے دور کی خواتین میں سب سے اول، خدیجہ اس دور کی بلکہ ہر دور کی خواتین، تمام خواتین میں سب سے زیادہ افضل خاتون ہیں۔ نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہیں، قرار شاہ دنا سیدہ خدیجہ ہیں، سبحان اللہ۔ لٹا دی دولتیں اسلام کی بقا کے لیے، معین دین خدا سیدہ خدیجہ ہے، سبحان اللہ۔ در کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ ہیں، خوشی ہو یا کہ ہو غم، غم مصطفیٰ کے ساتھ رہیں، نشان صبر و ولا سیدہ خدیجہ ہیں، ہرا پہ توشہ لیے ان کا دم بدم جانا، کمال حلم و رضا سیدہ خدیجہ ہیں، کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، سبحان اللہ، کہ جن پہ عرش سے تسلیم حق ہوئی نازل، پسند ذات خدا سیدہ خدیجہ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کائنات میں بہت سی چیزوں کو بہت سی چیزوں کو ایک دوسری چیزوں پر فوقیت حاصل ہے۔ مثلا جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فوقیت حاصل ہے، رمضان کو باقی 11 مہینوں پر فوقیت حاصل ہے، لیلۃ القدر کو رمضان کی باقی تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کو تمام بنین و انسان پر فوقیت حاصل ہے، مثلا انبیاء کو غیر انبیاء پر، اور پھر انبیاء کرام میں سے بھی تمام نبیوں پر فوقیت حاصل ہے تو میرے آقا میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بے شک اسی طرح وہ عورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں، چاہے قلیل مدت ہو یا زیادہ مدت، جنہیں ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کو بھی بنی نوع انسان کے طبقہ نسواں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ ان ازواج مطہرات میں سے بھی اولیت اور فضیلت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے، جو نبی اکرم کی پہلی زوجہ اور اس امت کی پہلی ماں ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن میں ہم ذکر کریں گے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سوانح حیات پر۔ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد آتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن میں وقت کم ہے، لیکن ان ہستیوں کا ذکر اتنا ہے کہ ہماری سانسیں کم ہو جائیں، یہ دنیا کم ہو جائے، لیکن ان کا ذکر کم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں، دیکھتے رہیے باران رحمت، پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا، پاورڈ بائی آل پر ٹینکس اینڈ ڈالڈا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطاری نشریات، پریزنٹڈ بائی
सर्फ एक्सेल एंड कोको कोला पावर्ड बाय ऑलपर टैंक्स एंड डालडा। जी, हमेशा की तरह आज हमारा ये सेगमेंट है जिसमें हम अपने मेहमानों से सवालात करते हैं सोशल इश्यूज़ पर, हेल्थ के हवाले से, और तिब्ब नबवी के नुस्खों में हम जानते हैं कि कैसे हम मुख्तलिफ बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ आज का तड़का में हमारे गुलजार साहब भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूँ जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ हैं हम सब की हर दिल अजीज़ शख्सियत आगा अब्बास साहब, और दूसरी हज़रत अजीज़ शख्सियत जो आज स्पेशली हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए हैं, हिमानी ग्रुप्स के CEO हैं, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं, और एक बड़ी अच्छी फैमिली है। इनकी मिसेस को वुमेन ऑफ द मिडिल ईस्ट का अवार्ड मिला, जो फर्स्ट पाकिस्तानी थी। तो जब अवार्ड मिला तो पाकिस्तान का नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये पाकिस्तानी की पहचान ही है। और इसके साथ साथ बतौर हर्बलिस्ट 35 साल से ज़्यादा का इनका तजुर्बा है, और इसके अलावा हिमानी R&D डिपार्टमेंट को भी लीड करते हैं। हर दिल अजीज़ शख्सियत मेरे तो फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं, जनाब मुस्तफ़ा हिमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छी शख्सियात का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो मैं उन खातून का भी जिक्र करूं जो जब से हमारी ट्रांसमिशन में आई हैं, बहुत ही खूबसूरत उनका अंदाज़ बयां है। और उन्होंने अपनी गुफ्तगू के ज़रिए ना सिर्फ देखने वालों के बल्कि यहाँ सेट पर भी जितने लोग मौजूद हैं उनके भी दिल जीत लिए। बहुत ही प्यारी शख्सियत इरम ज़िया साहिबा, माशाल्लाह। तो अब हम शुरू करते हैं मेरे ख्याल से लेडीज़ फर्स्ट। तो आपने इंट्रोडक्शन एक और बहुत ही हमारी आई एम सॉरी हमारी चौथी गेस्ट जो हैं वो हैं सोनिया लोधी साहिबा के, जो हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से जानी और पहचानी जाती हैं। सेहत क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, और जिसका ख्याल रखने के लिए सोनिया लोधी साहिबा हमें आकर बहुत अच्छी टिप्स बताती हैं। वेलकम। और बहुत खूबसूरत दिखती भी हैं माशाल्लाह। जी, आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कैसे मुमकिन है कि आज का तड़का के हम सब के बादशाह हमारे अपने गुलजार साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और दुआएं आपके साथ, और तमाम देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और बहुत अच्छी तरह से रमज़ान गुजर रहे हैं, और उम्मीद है इसी तरह से पाबंदी के साथ रमज़ान की जो बरक़ात हैं वो भी समेटते जाएं, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि तमाम चीज़ें जो मुश्किलात हैं वो आसान होती जाएं। और आज मैंने बहुत ही चेन वाली एक नई चीज़ पहनी है, और वो है मास्जी की तरफ से वार्डरोब बाय मास्जी। और बहुत अच्छे साइज़ होते हैं, घर बैठे आप इस कोविड के दौर में ऑनलाइन जो है ऑर्डर कर सकते हैं अपने साइज़, और इंशाल्लाह आप तक घर पर पहुंच जाता है मास्जी। जी, आपने आज जी, मैंने आज परनिया बाय आयशा जवाद, बहुत ही खूबसूरत कुर्ते का स्टाइल है माशाल्लाह, बहुत लाइट वेट और बहुत डेलिकेट सा काम किया हुआ है इन्होंने। और इसके साथ साथ ज्वेलरी जो है वो मैंने आसिया साहिल की बेटी जो है मदीहा साहिल खान, उनकी ज्वेलरी है। इनकी सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुरानी आयात को ये उसको बहुत खूबसूरती से पेस्ट करती हैं लॉकेट्स के ऊपर, रिंग्स के ऊपर और एयर रिंग्स के ऊपर। तो जिनको ऐसी ज्वेलरी पहनने का शौक़ है वो फ़ौरन एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर मदीहा साहिल खान की वेबसाइट पर जाएं। और जैसे ही आप मेरी रिंग भी देख रहे होंगे कि अल्लाह के नाम को कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस पर सजाया है। जी, बग़ैर वक्त ज़ाये किए हम जाएंगे अपने मेहमानों की तरफ। मगर आप बता दीजिए गुलजार साहब कि आज क्या बना रहे हैं? आज मैं जो है एक टोस्ट चिकन ऑन टोस्ट, यानी कि एक नई चीज़ है वो हम तैयार करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि मैं इसकी तैयारी करूं, सबसे पहले जो कोविड के दौर में एक मुश्किलात होती हैं, इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल 100% गारंटी है कि अगर आपने हाथ का वॉश बार बार कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना उससे आप बच सकते हैं, यानी कि इस जरासीम वगैरह से। तो खुद भी करें और बच्चों को खास तौर पर इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें कि किस तरह से आपने हाथ को वॉश करना है। तो लाइफ बॉय का जो है सोप हमने इस्तेमाल किया, इस तरह से उंगलियों के बीच में, उंगलियों के पीछे, नाखून के अंदर, और इस तरह से आपने हाथ को वॉश करना है, खुद भी करना है, बच्चों को भी सिखाना है। इतनी सी काम से जो है ना आप बहुत अच्छी तरह से अपने हाथ को सेव कर सकते हैं, कोविड से बच सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास सबरोसो है। सबरोसो का जो है ना ये एक्वा बडी, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये इसके अंदर कुछ नेगेट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ शक्ल में बने हुए, तो ये बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, इसको बनाएंगे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ
जो है रोज़ पेटल से हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगा ताकि जरासीम से हम बच सकें, और इसे आप डस्टबिन में ज़रूर डाल दें ताकि तमाम जरासीम डस्टबिन के अंदर चले जाएं। जी प्लीज़। माशाल्लाह। आप इजाज़त दें तो सवाल का जी, सिलसिला। बिल्कुल, आज बिस्मिल्लाह। जुम्मे का दिन है, आज जेंट्स फर्स्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुस्तफ़ा अमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा भाई, इम्यूनिटी टी क्या है ये तो मैं तो पर्सनली तौर पर जानता ही हूँ, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं WP हिमानी की जानिब से जो इम्यूनिटी टी है ये आखिर है क्या, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और इसके फ़वाइद क्या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया, मौका मिला आने का। इम्यूनिटी मैंने लास्ट ईयर जब पेंडेमिक अनाउंस हुआ था उसके बाद ही मैंने रिसर्च करके वो 7 जड़ी बूटियों से मिलकर ये बनाई गई है। हम लोग 4 हर्बलिस्ट दुनिया के कोने कोने से इस पर रिसर्च करें, तो इसका जो बेस है वो आर्टिमीसिया हर्ब्स है जो नमूनिया का बेस्ट इलाज है। उसके साथ ही साथ इसके अंदर वो है जो एंटीवायरल है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को आपको प्रॉपर करती है। और उसके साथ मैंने एक ऐसी हर्ब्स डाली है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी रिसर्च थोड़ी सी चेंज है, जैसे आइसोलेशन के मैं ख़िलाफ़ हूँ। मतलब अच्छा। हाँ, आइसोलेशन के ख़िलाफ़ मतलब देखिए, एक चलते फिरते आदमी को 4 दीवारी के अंदर आप बंद कर देंगे तो उसका तो इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन हो जाना है, उसने तो डिप्रेशन में चले जाना है। मेरा मकसद ये भी नहीं कि आप किसी मेले में चले जाएं, बाज़ार में चले जाएं, ऐसा नहीं। आप बेशक डिस्टेंसिंग रखें, खुली फ़ज़ा में जाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और अपने तौलिए, चम्मच, ग्लास, प्लेट वो सारी चीज़ें आप अलहदा रखें, मगर एक 4 दीवारी के कमरे में आप बंद नहीं हो सकते। तो मैंने इसके अंदर वो हर्ब भी डाली है जो एंटी डिप्रेसिंग है। अच्छा। ऐसा करके ये मुकम्मल ये क्या, और फरहान यू नो वेरी वेल कि जब मैं ये बना रहा था तो मैं बड़ा फ़िक्रमंद था कि मैं इसको ट्रायल किस पे कराऊंगा। आई वाज इन दुबई दैट टाइम, और इत्तेफाकन 14 माह रमज़ान लास्ट ईयर इसकी रिसर्च कंप्लीट हुई। 17 तारीख को मुझे ख़ुद कोविड हुआ, 19 तारीख को मेरी बेगम को हुआ, और 20 तारीख को हम दफ्तर के टोटल 17 आदमी जो हैं हम लोग टोटल कोविड का शिकार हो चुके थे। तो अल्लाह ने इतना करम किया कि हमें इस चाय से बड़ा फ़ायदा पहुँचा। इसके साथ ही साथ इसके अंदर एक इम्यूनी ऑयल मौजूद है, वो जो 4 किस्म के हर्ब से मिलकर बना है। वो उसका स्टीम लेना है, मतलब 4 कतरे गर्म पतीली के अंदर आप डाल दें और उसका आप स्टीम लें तो वो आपको इंतहाई फ़ायदेमंद होगी। इस वक्त जो तीसरी लहर आई है जो हमारे पड़ोस ममालिक में जो, और हमारे PM साहब भी जो है बड़े ही इसमें वरीड है अबाउट इट। आप यकीन जाने, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सबसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोविड है, ऐसा नहीं कि कोविड नहीं है, बट ये डेडली नहीं है। यू कैन मैनेज इट वेरी इजीली। अभी पिछले महीने मुझे फिर कोविड हुआ, सेकंड टाइम। अच्छा। और मैं इंडोनेशिया में था और वहीं मुझे कोविड हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विदाउट आइसोलेशन मैं 24 आवर्स के अंदर नेगेटिव करके बाहर निकला हूँ वहाँ से। तो यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज इट। तो इसके जो ऑयल है आपको जो स्टीम लेना है, देखिए 60 डिग्री पे ये किल होता है। तो इस तरीके से जो है आप इसको स्टीम लेकर इसको किल कर और इसमें बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। तो सर बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने की है, और जैसे कि अभी सब देखने वालों को भी मालूम है कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उस हवाले से आपकी मालूमात हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। और आपकी मालूमात की रोशनी में मैं आगा साहब से पूछना चाहूँगी कि हमेशा जितनी भी देसी चीज़ें होती हैं उनके फ़ायदे होते हैं, नुकसानात नहीं, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आप ये बताएं, आँखों के हवाले से जो लोग सुरमा लगाते हैं और बग़ैर तहक़ीक़ किए सुरमा लगा लेते हैं, हर तरह का सुरमा आँखों में लगा लेते हैं, उससे आँखों को क्या नुकसानात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि ये मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और मेरे पाक नबी की अगर हम हर सुन्नत को अपना लें तो मैं समझता हूँ कि हमारी मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से जान ही छूट जाए। लेकिन हम चूँकि बड़े ख़सारे में हैं, हम बड़े ख़सारे में, क्योंकि कुरान ने कह दिया कि इंसान ख़सारे में है। यकीन जानिए हम बड़े ख़सारे में हैं, और साइंसी तहक़ीक़ अब आ चुकी है। अब तो लोग गूगल पे जाके देख सकते हैं कि इसके तिब्बी इतने फ़ायदे हैं सुरमा लगाने के। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल, मतलब बिस्तर पे लेटने से कबल सुरमा लगाते थे और आँख बंद करके लेट जाते थे, और सुबह सादिक में, रोज़ारी बात है, आप मुँह हाथ धो लीजिए। तो अब दुनिया परेशान है, दुनिया सुरमे की तरफ जा ही नहीं रही है। अब इसके तिब्बी फ़ायदे ये हैं कि ब्रेन हैमरेज होने से बचाता है, आपको ब्रेन हैमरेज से बचाएगा। अब ब्लड प्रेशर के जितने मरीज़ हैं,
اگر وہ لگائیں اتنی مہنگی مہنگی ادویات بلڈ پریشر کی کھا سکتے ہیں، لیکن ایک سرما نہیں لگا سکتے. سرما لگانے سے برین ہیمریج نہیں ہو سکتا، فالج اور لقوہ نہیں ہو سکتا. اور یورپ میں ایک بیماری ہے جو 60 پلس یا 50 پلس لوگوں میں آتی ہے کہ ان کی یادداشت میموری خراب ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی پہچاننا بھول جاتے ہیں. یہ یورپ میں زیادہ ہے، پاکستان میں بھی بہت امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہے ہیں عباس بھائی، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں تو آپ سے ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل، کوکا کولا، ٹینک، آلپرز اور ڈالڈا نے. بریک پر جانے سے پہلے عباس بھائی میں نے آپ سے سوال کیا تھا سرمے کے حوالے سے، مگر اس کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر دیتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے سرمے کا استعمال کرتے تھے اور کتنی سلائیاں آنکھوں میں ڈالتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بات ہماری انکمپلیٹ رہ گئی تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بزرگ لوگ ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو رستہ بھول جاتے ہیں اور اکثر اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے. بھانجی آئے، بھانجا آئے، وہ پہچانتے نہیں ہیں، ان کی میموری ویک ہو جاتی ہے. یہ سرمے کا ایک کمال ہے کہ 100 سال تک آپ کے حافظے کو اتنا قوی رکھتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. 100 سال کی عمر تک اتنا حافظے کو قوی رکھتا ہے، کیونکہ یہ بڑھاپے میں دماغ کو سکڑنے نہیں دیتا. جب دماغ کو سکڑنے نہیں دیتا تو یہ والی بیماری، یہ والی عادت آتی نہیں ہے. اب ہم لوگ دیکھیے کتنی غفلت میں، ہم اس سے کتنے فائدے اٹھا سکتے ہیں. پلکوں کو گھنا گھنا کرتا ہے، آئی بروز کو بہت اسٹرانگ کر دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہت تیز کرتا ہے. اس کا تعلق دماغ سے، دماغ کو فوری سکون پہنچاتا ہے. آگے میں کوئی نسخہ بتاؤں گا جس سے دماغ کا سر کا درد بھی غائب ہوتا ہے. اچھا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں. میرے مولا 4 سلائیاں دائیں آنکھ میں اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں سرمے کی لگایا کرتے تھے. زیادہ تر روایات میں یہ ملتا ہے اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ 3 سلائیاں بائیں میں، 3 سلائیاں دائیں میں. بس تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ 4 سلائیاں اگر آپ دائیں میں لگائیں گے، 3 سلائیاں بائیں میں لگائیں گے، لیکن لیٹتے وقت، سوتے وقت لگائیے. اس کو لگانے کے بعد پھر آپ آنکھیں کھول کے آپ چلیے پھر، یعنی اس کے فائدے کم ہوں گے. آپ لگانے کے بعد پرسکون ہو کے سو جائیے. زیادہ بہتر ہے کہ سوتے جزاک اللہ. جی ارم صاحبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتوں کو مضبوط کیسے بنایا. اس حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ پہلے دور میں جو لڑکیاں جن کی شادیاں ہوتی تھیں ان کو بہت سارے امتحانات سے گزرنا ہوتا تھا. لوگ ان کا سلیقہ طریقہ دیکھتے تھے، ان کی ایجوکیشن دیکھتے تھے، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا کردار دیکھا جاتا تھا. مگر آج کے دور میں ایسا نہیں اس طرح سے دیکھنے کو ملتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریما، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، خاص کر ہماری خواتین اس چیز سے بڑی متاثر ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شہر کا تبدیل ہونا، شاد رہنا اور اداس. شہر کا تبدیل ہونا، شاد رہنا اور اداس، رونقیں جتنی یہاں ہیں عورتوں کے دم سے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. اب تمہارا جو سوال ہے، دیکھو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو بڑا کلیئرٹی میں اس کا جواب ہے کہ پہلے زمانے میں، اور یہ حدیث میں بھی ہے، کہ تم اس کا کردار دیکھو کہ وہ خاندان کیسا ہے، کردار کیسا ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کہ پھر اس کی شکل و صورت دیکھو، اور تیسرے پہ مالی حیثیت دیکھو. اب ہمارا زمانہ الٹ چکا ہے. اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مالی حیثیت کتنی ہے. آنیسٹلی شکل سے بھی پہلے کہ بھئی لڑکی کتنا جہیز لائے گی، لڑکے کو کتنا سپورٹ کر سکتی ہے، ہمارے گھر کو کتنی چیزوں سے بھر سکتی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد بات شکل پہ آتی ہے. بہت سخت الفاظ کہہ رہی ہوں، معذرت چاہتی ہوں. کردار تو شاید دور کھڑا کہیں ہنستا ہے. جیسے کبھی کبھار تہذیب ہمارے پرچے اڑاتی ہے نا، ایسے کبھی کبھار کردار پرچے اڑا رہا ہوتا ہے. اور پھر اسی قسم کی بہو لا کے وہ جو ساس صاحبہ ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد ان کو اس بہو سے اتنی شکایتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ نہ آپ نے اپنے سٹینڈرڈ کو میچ کیا ہوتا ہے، نہ آپ نے اپنی ویلیوز کو میچ کیا ہوتا ہے. آپ کو صرف وہ چکا چوند نظر آئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس چاند کے ٹکڑے کو ہزاروں ستاروں کی موجودگی میں لے آتی ہیں. اور جب آپ اس کو لے کر آتی ہیں،
وہ ظاہر ہے جب جس چیز جو تربیت ہماری ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انسان وہی کام کرتا ہے جس کا نفس اس کو عادی بنا لیتا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کو وہ وہی کرے گی. پھر اب اس میں وہ شکایتیں بھی چل رہی ہیں، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، بیٹے کو بھی دور کر دیا، کیونکہ ہم کردار، اخلاق اور خاندان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے. ماشاء اللہ. اچھا سونیا لودھی صاحبہ، ہم کیونکہ جب جس بھی ہیلتھ کے حوالے سے ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں تو ہماری ٹیم ریسرچ کرتی ہے کہ لوگ اس کے حوالے سے کیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو لوگوں کے کچھ سوالات تھے کہ جس طرح آنکھوں کو کیسے فریش رکھا جا سکتا ہے، اور جو بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں سوجن آ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور وہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سویلنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے کئی سارے ریزنس ہوتے ہیں، اینڈ اسپیشلی جو سویلنگ ہوتی ہے یوزولی وہ جیسے جب ہم سو کر اٹھتے ہیں یا رات کو آپ دیر تک جاگ رہے ہیں، آپ کی نیند کم ہوئی ہے تو آنکھیں آپ کی سوج جاتی ہیں، تھوڑا سا ڈارک سرکلز بھی اپیئر ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے آسان اور سب سے آزمودہ ٹوٹکا یہ ہے کہ آئس کیوبس، آپ سبھی جانتے ہیں آئس کیوبس تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں. تو آئس کیوبس کو آپ لے کے اپنے ایسے سراؤنڈنگس میں سلائٹلی اس کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز موو کیجیے. سویلنگ آپ کی جلدی سے ختم ہو جائے گی اٹھنے کے بعد. سو دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی کھلا کٹورا یا کوئی ایسا کوئی پاٹ یا کوئی کچھ ہے، بول ہے، اس کے اندر آپ ٹھنڈا، تیز ٹھنڈا پانی بھر لیں اور بہت ساری آئس کیوبس ڈال دیجیے. یہ ایک کورین میتھڈ بھی ہے. اس سے آپ کی سویلنگ تو ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ وہ آئس کے بعد نیچے اتر کے آ جاتی ہے. سو اس سے آپ کی سیکنڈس میں سویلنگ دور ہو جائے گی، آپ کے پورس بھی ٹائٹ ہو جائیں گے، اسکن بھی فریش ہو جائے گی. یہ کورین میتھڈ کہلاتا ہے. دوسری چیز اس کے بعد تھرڈ چیز یہ ہو جائے گی کہ ایکسرسائز آنکھوں کی. آنکھوں کو کلاک وائز ایسے اور ایسے گھمانا ہوتا ہے. دوسری چیز آسان طریقہ کہ آپ اپنے تھم کو اس طرح سے سامنے رکھ لیجئے اور اسی کو ایسے موو کیجئے، کیونکہ خود سے موو کرنے میں یوزولی یہ ہوتا ہے کہ چکر آ جاتے ہیں، سر اسپن کرنے لگتا ہے. سو اس سے کہیں بہتر یہ ہوگا آپ اپنے تھم کو، اپنے انگوٹھے کو ایسے رکھیے اور ایسے کلاک وائز گھمائیے سلولی، اور اسی طرح سے اینٹی کلاک وائز گھمائیے. یہ آپ کی آنکھوں کی ایکسرسائز ہے. ساتھ میں کچھ قطرے زیتون کے تیل کے یا ناریل کے تیل کے لے کے ایسے اپنے ٹپس پر اور ایسے مساج کیجیے کلاک وائز اینٹی کلاک وائز. یہ طریقہ بہت مفید ہے. اور کتنے دورانیہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اب لائک کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا دیر تک کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ سکون آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ سلولی، اسپیشلی یہ چیز اگر آپ سونے سے پہلے ریش نہیں ہو جائے گا، بالکل ایک بالکل ایک ڈراپ، دیٹس اٹ. یا اگر آپ کے پاس کوئی نائٹ کریم ہے اچھی، کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں. ہمانی ہربس کی بھی نائٹ کریمز موجود ہیں بڑی زبردست قسم کی. تو اگر آپ ان کو ایک ایک ٹپ پہ لگا کے کریں گے آپ کو بہت اچھا. نائٹ کریمز میں تو یوزولی چیزیں بھی بہت ایسی ڈالی جاتی ہیں نا، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں مصطفیٰ صاحب آپ سے بہت ایک امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلے کچھ خوشبو سی آ رہی ہے تو میں گلزار صاحب کی طرف جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ یہ اتنی اچھی خوشبو جو آ رہی ہے آپ نے کیا بنایا؟ جی ابھی میں نے جو اپنا سبروسو ہے اس کے جو ایکوا بڈیز ہیں، یعنی کہ جو نیگٹس ہیں وہ تیار کیے ہیں. بچوں کو بہت پسند آتے ہیں اس لیے کہ اس میں بہت ساری شکلیں بنی ہوئی ہیں، اسٹارز بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر فش کے ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے فرائی کیا ہے اور اس کے ساتھ میں آج جو ایک ریسپی تیار کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے بریڈ آن ٹوسٹ، چکن بریڈ آن ٹوسٹ. ٹھیک ہے. اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں قیمہ چاہیے ہوگا چکن کا، اور اس میں ہم نے تھوڑا سا لال مرچ آدھا چائے کا چمچہ ایڈ کر دینا ہے، تھوڑا سا گرم مسالہ اور ادرک اور لہسن کا پیسٹ کھانے کا چمچ، اور نمک حسب ضرورت ہمیشہ ہاتھ سے ڈالیں، اس سے اندازہ صحیح رہتا ہے. اور ایک اور ٹپ کہ اگر نمک کو ہاتھ میں سونگھ کر اگر ڈالا جائے تو کبھی بھی نمک زیادہ کم نہیں ہوتا. یہ بھی ایک آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ناک کے اندر نہیں ڈالنا ہے، صرف سونگھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر پھر ایک انڈا بکرے کا، اور اس کو جو ہے آپ نے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اور اس کو جو ہے آپ نے ڈبل روٹی کے پیسز گھر پہ ہوتے ہیں، اکثر ہم لے آتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کوئی آپ کو ایک نئی چیز بنانا سکھا دوں. تو یہ آپ نے ڈبل روٹی کا ایک پیس لے لیا اور اس کے اوپر یہ بیٹر اچھی طرح سے یہ چپک جاتا ہے، اس لیے کہ چکن ہے تو یہ اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے چپک جائے گا. اور اس کو آپ نے چاروں طرف لگانے کے بعد اسے آپ نے کٹنگ بورڈ پر رکھا. رکھنے کے بعد اس کو پہلے ایسے ٹرائنگل میں کاٹا، اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو اور اس طرح سے کاٹ لیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز بن جائیں گے. افطار کے لیے اس سے بہترین ڈش کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور ضرور بنائیں، انجوائے کریں. اور اسے میں جا رہا ہوں فرائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. 250 سینٹی گریڈ کے اوپر تو یہ فرائی ہو جائے گا.
اور جس جگہ پہ یہ چکن لگا ہوا ہو نا اس سائڈ سے آپ نے اس کو الٹا ڈالنا ہے. بعد میں آپ لوگوں کو دوبارہ تکلیف دوں گا ڈرنک کے لیے. بہت چلیں بہت جب شکریہ. یہ آپ لوگوں نے افطار پہ ٹرائی کر کے مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کو کیسا لگا. بالکل بالکل. مصطفیٰ صاحب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ جو ٹی آپ نے انٹروڈیوس کروائی ہے یہ امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے. جن لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو, چاہے وہ کووڈ والے پیشنٹس ہوں یا کووڈ کے بغیر, کیا وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اس میں ایسی ہربز ہے جو آپ کی ریسپائریٹری سسٹمز کو جو پراپر کرے گی, تو یہ چاہے ان کے لیے بھی بہتر ہے چاہے کووڈ ہوا ہو یا نہ ہو, ایز ویل ایز اس کے اندر جو امیونی آئل ہے وہ آپ کی ریسپائریٹری سسٹم کو پورا کلیئر کر کے آپ کے لنگس کو اس طرح سے کر دے گی کہ یو کین بریتھ ایزیلی, اور آپ کو سارے کنجیشن وغیرہ سارے جو ہے وہ ختم کرے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کورونا ہے وہ ہٹ جو ہے وہ لنگس کو کرتا ہے, اور وہاں پر اس میں چیز آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت جو وبا ہے جو عام حالات میں ہمیں جو بچنا چاہیے وہ یہی ہے کہ آپ ایک روزمرہ معمول بنائیں کہ ڈیلی آپ کو اسٹیم لینا ہے. جس طرح سے ہم کھانا کھائیں گے اسی طرح سے جیسے عبادت کریں گے اسی طرح سے آپ کو اسٹیم لینا ہے, کیونکہ یہ 60 ڈگری پہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ کل کرتا ہے. یہ 2 دن آپ کے یہاں رہتا ہے, اس کے بعد یہ سیل کے ساتھ ملتا ہے, پھر یہ اندر جاتا ہے. تو اگر آپ کی روٹین میں ہوگا کہ آپ روز اسٹیم لیں گے تو یہ یہی انیشیل سٹیج پہ ہی یہ اس کو کل کر دے گا. یہ ہے اور اسی سے اسٹیم بھی لینا. اس کے ساتھ ایک آئل ہے, اندر باکس میں ہی ہے ایک آئل ہے, اس سے آپ کو اسٹیم لینا ہے. اور ساری انسٹرکشنز اوپر لکھی ہوئی ہیں کتنے قطرے استعمال کرنے ہیں. جی ہاں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. اچھا آغا صاحب آپ نے سرمے کے حوالے سے بتایا تو, لیکن لوگ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی پھر بھی لوگ اکثر سرمے کا استعمال کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن اللہ کرے کہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچے. اب لوگ اگر سرما لینا چاہیں, جس طرح آپ شہد کے بارے میں بتاتے تھے کہ اچھی چیز اچھا شہد کہاں سے ملے گا, تو اس طرح سرما اچھا کہاں سے ملے گا, کہاں سے اویلیبل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سرما تو ہمارے کراچی میں تو بہت آرام سے دستیاب ہوتا ہے اور تقریباً جگہ جگہ مل جاتا ہے, اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے پاکستان کے لوگ کافی حد تک سرمے سے مستفیض ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, خود دیکھا ہے, جو لوگ مجھے ٹیلی فون کالز کرتے ہیں تو سرمے پہ بڑی بات کرتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں کون سا سرما لگانا چاہیے, لیکن وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ گھر میں سے سب سے پہلے ایک محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے. بیگم کہتی ہیں سرما لگا لیا تو واپس گھر نہیں آنا, کہیں اور چلے جانا, مطلب ایک محاذ آرائی ہوتی ہے. خواتین یہ روٹین ہوتا تھا, ہماری والدہ بھی صبح اسکول جانے سے پہلے ہمیں سرما لگاتی تھی بچپن میں, کیونکہ آنکھیں کالی ہو جاتی تھی اس لیے ہم نے لگانا چھوڑ دیا. اب چونکہ اتنا رجحان نہیں رہا تو لوگ ذرا کتراتے ہیں. لوگ بولتے ہیں بھئی سرما لگانے کے بعد آپ محفل میں الگ ہی نظر آتے ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن سرمے لگانے کے بے انتہا فائدے ہیں, نہ شرمانا ہے نہ گھبرانا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ہم وہ خوش نصیب امت ہیں, ہم وہ خوش نصیب امت ہیں الحمدللہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنے بڑے بڑے خزانے دیے ہیں, کوئی پوری دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے نبی نے ہمیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سب کا طریقہ سمجھایا. اگر ہم ان کی سیرت کو اور ان کی سنت کو اپنا لیں, آپ یقین جانیے دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنے آپ سے آرام سے سکون سے دور نہ ہٹا سکیں. بہت اچھی اور بہت آپ نے میننگ فل بات کی ہے. بس ہمیں اللہ کرے کہ اس بات کی سمجھ آ جائے تو اور کیا چاہیے. زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں ہم بڑی آسانی سے, لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. اچھا ارم صاحبہ, جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو ماں کو بہت فکر ہوتی ہے اس کے جہیز کی, کہ اس کو کس طرح کا جہیز دینا ہے, اس کی جیولری کیسے ہو, اس کے کپڑے کیسے ہوں, فرنیچر کیسا جائے, ایونٹ کو کیسے سجایا جائے. لیکن ماں اس چیز پر دھیان نہیں دیتی کہ بیٹی کو بیٹھ کر یہ بھی بتائے کہ اس نے جو دوسرے گھر جا رہی ہے اس گھر میں جا کر اس کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور کیسے اپنے غصے پر قابو پانا ہے, کیسے بہت ساری چیزیں برداشت بھی کرنی ہے. تو اس حوالے سے ماں کا جو کردار ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں مائیں اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھا رہی ہیں؟ ریما, سچ اگر کہوں گی تو یہی کہوں گی کہ مائیں شاید اپنی ذمہ داری اس طرح نہیں نبھا رہی جس طرح ان کو نبھانا ارم چاہیے. صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی بات کو تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں. ایک مجبوری ہے بریک کی, آپ ہی کی بات سے ہم شروع کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں. ناظرین دیکھتے رہیے باران رحمت. باران رحمت presented by
सर्फ एक्सेल, कोका कोला, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था इरम साहिबा से, इरम साहिबा उसका जवाब बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के। तो रीमा, मैं यही कहती कि माएँ शायद उतनी मेहनत नहीं करती क्योंकि हमने ज़िंदगी को बहुत आसान समझ लिया है। दर हकीकत ज़िंदगी आसान नहीं है, उसको आसान बनाना पड़ता है और उसको आसान बनाने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है। तो मैं समझती हूँ कि जब एक लड़की नए घर में जाती है तो वो बच्ची नई ज़िंदगी शुरू कर रही होती है। उसे अपने घर से भी ये सपोर्ट होनी चाहिए कि बेटे अब ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने एक नया मीनार खड़ा करना है जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी झलक नज़र आनी चाहिए और जिस घर में तुम जा रही हो उसके रंग भी समाने चाहिए। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि माशाल्लाह आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, भरा पूरा घर है। हमारे अपने घर में हम 4 भाई बहन, अम्मा अब्बा। तो मेरी अम्मी ने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि बेटे तुम सबको अपने जैसा नहीं कर सकती ना, तुम उनके जैसा हो जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है इस बात का कि मेरी ससुराल में लोग मेरे जैसे हो गए माशाल्लाह। तो ये एक है। और एक बात ज़रूर बेटियों को सिखानी चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि उन्हें ये ज़रूर सिखाएं कि बेटा अपने कान बंद रखना, क्योंकि जब अपने कान बंद रखोगी ना तो कोई बुराई तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगी, क्योंकि लोगों की बातें आगे बढ़ने में रुकावट भी पैदा करती हैं और मायूसी भी पैदा करती हैं। वाह। तो जब अपने कान बंद रखे चलोगी तो ज़िंदगी तुम्हारी बहुत आसान हो जाएगी और तुम वो कर सकोगी जो तुम करना चाहती हो। कि लोग तकलीफ नहीं देते, उनसे वाबस्ता उम्मीदें हमें बिल्कुल तकलीफ देती। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई तुम पर सितम करे तो मेरे इंतकाम पर राज़ी हो जाओ, क्योंकि मेरा इंतकाम तुम्हारे इंतकाम से बेहतर है। लेकिन हमें मोहब्बत की बात करनी है, प्यार की बात करनी है, इखलास की बात करनी है और मोहब्बत से। और जवाब के मुंतज़िर हूँ, आप बताइए सोनिया कि आपने भी एक्सरसाइज का तो बता दिया क्योंकि आजकल जो ख़वातीन खाना बनाती हैं या जो मर्द हजरात भी खाना बनाते हैं, हीट की वजह से भी उनकी आँखों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस हीट से कैसे अपनी आँखों को बचा सकते हैं? देखिए मोस्टली मैंने ख़वातीन को ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया है, जैसे लाइक कभी मैं अपने किसी दोस्त के साथ हूँ किचन में, वो लोग बिल्कुल ऊपर खड़े होके पॉट के ऊपर बना रहे होते हैं। तो मैं उन सभी से कहती हूँ कि सबसे पहली बात कि आप थोड़ा सा दूर खड़े हो डिस्टेंस से। और जहाँ तक स्किन का ताल्लुक है, क्योंकि गर्मी से आपको पता है स्किन की हिद्दत, स्किन के ऊपर जब वो गर्मी की हिद्दत जाती है तो आपकी जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जब कभी आपको चूल्हे के पास जाना पड़े आपको खाना बनाने के लिए या XYZ कोई भी काम जहाँ आपको पता हो कि आपका एक्सपोजर आग के साथ, हिद्दत के साथ होने वाला है, तो अपना सन ब्लॉक लगाना ना भूलिए। सन ब्लॉक लगा के, मेरी सिस्टर तो और मैंने उसको काफ़ी सारी बातों के जब समझाते हैं इंसान कि भाई आप आग के पास जाने से पहले आप इस तरह करो, वो इतना ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लेती थी। लेकिन अब जब माशाल्लाह ब्याह के वो अपने घर में पहुंची तो अब उनको याद आया कि जी हाँ मेरी बहन ने इस तरह से समझाया था। तो उसने मुझे कॉल करके बात कही कि अब मैं वाज़ेह फ़र्क फ़ील कर रही हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन में कोई मसला नहीं होता। और जहाँ तक आग में आँखों की हिद्दत की बात है तो ऑब्वियसली जब आप चूल्हे से थोड़ा सा दूर होकर पकाएंगे तो वो जो हीट है वो आपकी आँखों पर नहीं जाएगी। ट्रांसपेरेंट किस्म की ग्लासेस का इस्तेमाल करें। देखिए आप जब आप ग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे, मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो वो जब स्टीम आएगी तो वो आपके ग्लासेस के ऊपर लग जाएगी और धुंधला हो जाता है। सो वैसे तो कोई भी मैंने नहीं देखा कि ऐसे कोई लगाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप थोड़ा सा दूर होके लगाइए, दूर होके खाना बनाइए। और खाने के फ़ौरन बाद आप जाके पकाने के बाद जब आप गर्मी से इतना एक्सपोज हो गए तो ठंडे पानी के छींटे मारें, आँखों को थोड़ा सा खोल कर जितना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और ठंडे पानी के इस तरह से जब आप स्प्लैशेस मारेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ तो हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं ना, आप जो बता रही हो सामने गुलजार भाई खड़े हैं, वो इस तरह पैन में मुंह डाल के नहीं बना रहे हो, थोड़ा सा दूर रख के बना रहे हो। गुलजार साहब की तो क्या बात है, कहाँ तक पहुँचा? जी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ दोनों तैयार हो चुकी हैं और चिकन ऑन टोस्ट जो है ये भी बिल्कुल क्रिस्पी तैयार है और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। बस इफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया है, बस उसमें जो है ना हमने इसको लाजमी ट्राई करके बताना है आपने, ठीक है। और यहाँ एक्वा जो है बडीज़ जो है वो तैयार हो चुका है सबरोसो का, और यहाँ मैं ड्रिंक लाजमी तैयार करूँगा। और टैंक का ये लेमन पेपर जो आपको एनर्जी भी देता है और पूरे दिन की जो एनर्जी हमारी लूज़ होती है तो पूरी ताकत आपको दोबारा से बहाल हो जाती है। तो याद रखिए लेमन इसको ज़रूर इस्तेमाल करें टैंक को। और दूसरा ये कि बच्चों बड़ों को दोनों को इसमें बहुत सारे विटामिन वगैरह मौजूद हैं। और साथ में इनका जो मैसेज है वो बहुत ज़बरदस्त है कि तमाम लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी नेकियाँ जो हैं मिलकर एक बड़ी नेकी बनती है। तो लाजमी टैंक के साथ दें और छोटी छोटी नेकियाँ अपने बच्चों को भी सिखाएं, ख़ुद भी करें कि इसको हमने इस्तेमाल करना है
थोड़े से ठंडे पानी के साथ या बर्फ़ के साथ, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो ये हमारा लेमन पेपर जो है ये तैयार हो चुका है और इसे हम सर्व करेंगे इसके साथ। और करशी जाम शीरी और हमेशा की तरह 100% अरकिया से तैयार शुदा, और ये आपके सेहत के लिए इफ्तार हो या सहर हो, दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये असली जो अरकिया से बना हुआ है, इसमें पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसमें संदल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल हैं जो आपको ठंडक देती हैं आपकी बॉडी को और एनर्जी भी देती हैं, ताकि आप, और ये हमारा रिवायती स्टाइल है इसका, जो लाल वाला जो शरबत होता है ना, वो लाजमी बगैर इसके इफ्तार नामुमकिन है। तो करशी जाम शीरी को लाजमी इस्तेमाल करें। और इसमें हमने साथ में इसमें आप अगर दूध इस्तेमाल कर लें ऑलपर्स का, तो फिर तो क्या बात है, और एनर्जी आपको मिल जाएगी, ठीक है, कैल्शियम भी मिल जाएगा आपको। और ये हमने इसके साथ दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया, ऑलपर्स भी आ गया, 100% फुल क्रीम मिल्क के साथ इसे हमने सर्व कर दिया। ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। मेरा काम हो गया ख़त्म। लाइफ बॉय से स्टार्ट किया था हमने, हाथ वॉश करके, और लाइफ बॉय से एंड करेंगे। और हैंड सैनिटाइज़र जो है इसको आप लास्ट में थोड़ा से चंद कतरे हाथ पे लगा लें। लाइफ बॉय का ये हैंड सैनिटाइज़र पॉकेट में भी आप रख सकते हैं, आराम से इस्तेमाल करें ताकि आप कोविड से बच सकें, और बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएं, बड़ों को भी। ये आप हाथ साफ कर लिया। और साथ में लेमन मैक्स, जब बहुत सारे काम ख़त्म हो जाए, चंद कतरों में 1000 नींबू की ताकत के साथ आपके बर्तन को वॉश कर देता है। तो मेरी तरफ से आप सबको बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह, शुक्रिया गुलजार साहब। मुस्बत साहब, आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगी। ये जो चाय आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, टी जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसको किस एज के लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि 10 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर उनको सांस लेने में दुश्वारी है, क्या वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ख़ास उम्र जो है उसके हवाले से लोगों को इस्तेमाल? एज़ पर आवर रिसर्च इस बेहतर है कि 12 साल से बड़े बच्चे की भी एज तक जो इसको यूज़ कर सकते हैं। वो हज़रात जो खुदा न खास्ता डायलिसिस हैं या हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, वो उसको ना यूज़ करें। अगर छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल डाइल्यूट करके, अगर 7-8 साल के हैं तो 1 आध चम्मच आप इन्हें दे सकते हैं। बट स्टीम को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, आप स्टीम उसको जो है वो दे सकते हैं। इसमें दीगर ऐसी अज्जा भी हैं जो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है कोरोना के, तो इसमें ऐसी ताकत के अज्जा भी है जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो देता है इसके अंदर। तो ये एक मुकम्मल मुरक्कब इस तरीके से बताइए जो आपको ड्यूरिंग कोविड एज़ वेल एज़ आफ्टर कोविड और बिफोर दैट ये मुकम्मल तौर पर जो है वो आपको देता है। इसके साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शहद, जैसा बात साहब ने पहले भी अर्ज़ की थी, शहद का इस्तेमाल, चिया सीड्स का इस्तेमाल, मल्टी प्रोटीन है। हमारा एक हनी हकीम है जो 5 से 6 जड़ी बूटियों से मिलाकर हमने उसको बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर वो चिया सीड के साथ अगर लिया जाए तो वो मल्टी प्रोटीन है। इसके अलावा हमने हनी पे बहुत काम किया है। अभी ये जो हनी आपके सामने पड़ा है, ये हनी विद गोल्ड फ्लेक 24 कैरेट गोल्ड के साथ है, और इसमें बल्गेरियन रोज़ ऑयल है जो मैं बताऊंगा हमारी बहन को कि एंटी एजिंग का काम करता है। ये जो हमारे जो एज दिखने शुरू होते हैं तो रिंकल्स वगैरह, ये सिर्फ लगाने से नहीं बल्कि खाने से भी। खिलाने के बाद हम कह सकते हैं हमने अपने बच्चों को सोने का निवाला खिलाया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब्बास भाई से आप पूछेंगे, मैं पूछ रही हूँ सवाल? आप पूछिए। मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है। कौन सा सुरमा साइंसी एतबार से फ़ायदेमंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्मत सुरमा, इस्मत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे, और सबसे आला सुरमा यही कहलाता है इस्मत। बाकी दूसरे सियाह सुरमे भी लगा सकते हैं आप। इस्मत सुरमे से एक फ़ायदा मैं ऐसा बताता हूँ, अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है तो वो बहुत जल्दी अपने सर के दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है, 1 टीस्पून के करीब शहद और आब ज़मज़म दोनों चीज़ों को मिला के एक महलूल बना लीजिए, और उसमें सलाई जो होती है सुरमे की उसको डुबोइए। उसके बाद उस सलाई को सुरमे के दाने के अंदर रख के और उसमें से सुरमा निकाल के दाईं आँख में 4 सलाइयाँ, बाईं आँख में 3 सलाइयाँ, हर दफ़ा इस तरकीब को आजमाइए और लगाइए। आपके सर का दर्द फ़ौरन चला जाएगा। अगर मुस्तकिल आप सुरमा अपनी आँखों में लगा रहे हैं तो आपके स्याह बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे, और जिनके सफ़ेद हो चुके हैं अगर वो लगा रहे हैं तो उनके सफ़ेद बाल स्याही की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है।
آپ زمین میں ایک بیج بھی دباتے ہیں تو دوسرے دن صبح پودا نہیں نکلتا، اس میں ٹائم لگتا ہے، 20 دن 25 دن 30 دن لگتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے جب نتائج اچھے ملتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سونیا، اکثر آنکھوں میں کچرا چلا جاتا ہے یا ڈفرینٹ پارٹیکل چلے جاتے ہیں تو لوگ رفلی اس کو آنکھ میں انگلی ڈال رہے ہوتے ہیں خراب، تو اس کا بیسکلی طریقہ کیا ہے آنکھ کو صاف کرنے کا جس سے صحت آپ کی صحیح رہے؟ یہ جو رننگ واٹر ہوتا ہے، آپ اپنا ٹیپ کھول کے اور اس کے اندر ایسے پانی بھر لیجئے اور پھر اپنی آنکھ کے قریب کر کے آنکھ کو اسٹریچ کیجئے اور اس کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز سلولی اینڈ جینٹلی موو کیجئے، سو جو بھی کوئی چیز ہوگی وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ پانی نارمل ہو یعنی ٹیپ واٹر جو نارمل ریگولر ٹیپ واٹر ہوتا ہے، ٹھنڈا یا گرم، جو ایک نارمل ریگولر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پہ۔ اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی، اور ہمارے جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم سبھی لوگ صدقہ جاریہ کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو صدقہ کرنے سے ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ڈبل ثواب ملتا ہے، obviously it goes without saying، لیکن ایک صدقہ ایسا ہے جو کہ چلتا چلا جاتا ہے صدقہ جاریہ میں اور بہت عظیم ہے، وہ ہے خون کا صدقہ کرنا، یعنی کہ خون کو عطیہ کرنا۔ یہ بہت زیادہ عظیم صدقہ کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، آپ سبھی لوگ اس سے ایگری کریں گے۔ اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ آپ کے انتظار میں ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے بچوں کو، اور رمضان میں بہت سارے لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم ابھی نہ دیں اور رمضان کے بعد ہم کریں، لیکن نہیں، رمضان کے مہینے میں اگر آپ عطیہ دیتے ہیں تو اس کا ڈبل ثواب بھی ہوتا ہے۔ اور ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ خون عطیہ کریں گے تو آپ کے اندر کمی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے صحت مند خون جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بات کر رہی ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے، تو واقعی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سلیقہ مند خواتین میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل ہم جو سلیقہ دیکھتے ہیں کہ جس کو فر انگلش آتی ہے، باقی اس کے اندر کوئی سلیقہ نہ ہو، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں سب خوبیاں ہیں، اور جس کے اندر بہت ساری خوبیاں اور اس کو بہت فلوئنٹلی وہ انگلش میں بات نہ کر سکے، تو لوگ اس میں بہت ساری کمیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو ایک تضاد ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو سادہ الفاظ میں بتائیے گا کہ خواتین کے اندر ایسی کون سی خوبیاں ہوں جس سے نہ صرف اپنا مقام بنا سکیں بلکہ اپنے والدین اور اپنے سسرال کے لیے بھی عزت کا باعث بن سکیں؟ ریما، جو خواتین کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں یا کسی کے بارے میں بھی ایسا سوچتے ہیں، وہ درحقیقت خود ایک بہت بڑے کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک سادہ سا جملہ ہے کہ سپریورٹی کمپلیکس از دی ورسٹ کائنڈ آف انفیریورٹی کمپلیکس۔ تو اور عورت جو ہے نا، وہ آج سے نہیں، زمانے قدیم سے بھی اس کا جو وجود ہے نا وہ زیر بحث ہی ہے۔ اس کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ابھی روشن ہوا جاتا ہے رستہ، وہ دیکھو ایک عورت آ رہی ہے۔ تو در حقیقت عورت کے اندر اللہ نے ایسی خوبی دی ہے کہ وہ ہر جگہ ڈھل جاتی ہے۔ سلیقہ، گھر بنانا، بچوں کو پالنا، ان کی بہترین تربیت کرنا، شوہر کی زندگی میں رنگ بھرنا، اس دنیا کو حسین بنانا، وہ تحفے تو اللہ نے اس کو دے کے بھیجے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو صنف نازک میں حسین ترین تحفہ ہے وہ ایک نیک بیوی ہے۔ وہی نیک بیوی ہے، وہ نیک نام ماں بن جاتی ہے، اور بیوی بننے سے پہلے وہی ایک نیک بیٹی ہوتی ہے، وہی ایک نیک بہن ہوتی ہے۔ تو عورت کو تو اللہ نے ایک خوبصورت جامع بنا کے آپ تک بھیج دیا ہے۔ تو میں اب اتنا ہی کہوں گی اس کے سلیقے کے لیے کہ زمانے اب تیرے مد مقابل ایک مضبوط عورت آ چکی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو ارم صاحبہ کا، اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بات کو سمجھایا۔ ہمارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اغباز صاحب آپ کا بہت شکریہ، طب نبوی کی روشنی میں آپ نے اتنی خوبصورتی سے تمام دیکھنے والوں کو نسخے بتائے۔ سونیا لودھی آپ کا شکریہ، مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ایک سیکنڈ میں لوں گا صرف آپ کی، یہ جو امیونٹی ہے خدا نخواستہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر خدا نخواستہ کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو یہ JDC میں اٹس فریلی اویلیبل، کوئی بھی جا کے فری میں لے سکتا ہے۔ ہمارے آؤٹ لیٹ پر آ کے 37 آؤٹ لیٹس پر آ کر اگر وہ کہہ دے کہ میں خدا نخواستہ تکلیف ہے، ہم انہیں فری دے دیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ان خوبصورت باتوں کے ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا اس وقت اختتام کریں گے، اور
बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जरासीम का ख़ात्मा डेटॉल का इस्तेमाल, डेटॉल से हाथ धोने को अपनी आप आदत बना लीजिए। ना सिर्फ आपके लिए अच्छा है बल्कि आपके बच्चों के लिए, घर के बाकी तमाम अफराद के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आप बिल्कुल बस रूटीन में शामिल कर लीजिए कि डेटॉल से हाथ धोने हैं, क्योंकि डेटॉल के इस्तेमाल जरासीम का ख़ात्मा। और जैसे कि हमारे घर के सर्फेसेस पे बहुत देर तक जरासीम रहते हैं, उसके लिए आप डेटॉल डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल कीजिए, ये भी बहुत फ़ायदा देता है और जरासीम का ख़ात्मा करता है। माशाअल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की इफ्तार नशरी, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका कोला, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। सबसे पहले तमाम ही आलम इस्लाम को बिलखुसूस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हादियत ताज़ियत पेश करते हैं। आज 10 रमज़ान है, यौम साले बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद हैं। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के मौजू पर, उनकी शख्सियत पर, उनकी सीरत पर गुफ्तगू करने के लिए तो उलमाए कराम मोहम्मद जनाब तकी मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरे मोहतरम मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल का इब्तिदा आप बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया फरहान, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास तौर पर बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का ही इंतख़ाब क्यों किया? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रफ़ातें उन पर नाजिल हों कि जिनके लिए आसमान से जिब्राईल आते हैं और अल्लाह का सलाम लेकर आते हैं, और उन पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें नाजिल हों उन सुनने वालों पर भी कि जिनका ज़िक्र सुनना मेरे मुस्तफ़ा को ख़ुद पसंद है, और उन पर भी कि जो ज़िक्र बीबी खदीजा करेंगे क्योंकि उनका ज़िक्र करना मेरे रसूल की सुन्नत है। तो आज का इंतहाई मुबारक वो दिन है, आज के दिन हमें अहद करना है कि हमें बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला की सीरत को अपनाना है। जो सवाल किया, एक नाक़िस राय मेरी वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने ऐसी औरत का इंतखाब किया क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जहन कुरान कहता है मर्द और औरत का जो रिश्ता होता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरत मर्द के लिए लिबास, मर्द औरत के लिए लिबास। फिर कुरान ने अगली आयत में कहा लितस्कुनु इलैहा, कि जो सुकून दे सके। एक ऐसी औरत का इंतखाब किया है जो मलिकतुल अरब है, कि जिसका मक्का, मदीना, रियाज, शाम, ईरान, इराक़ और रूम तक जो है तिजारत का मामला है जो बहुत बेहतरीन है। मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाती हैं तो आजी इनकसारी का पैकर बन जाती हैं, ज़हनी तौर पे बहुत पुख्ता हैं। नबी अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी औरत का इंतखाब किया कि जिनसे ज़हनी अमहंगी बन जाए। बीबी खदीजा के अलावा उस रुए ज़मीन पर कोई था ही नहीं जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोड़ बनता। जिस तरह से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बीबी फातिमा के अलावा कोई था ही नहीं जो जोड़ बनता, इसी तरह उस वक़्त बीबी खदीजा के अलावा नबी अलैहिस्सलाम के कोई था ही नहीं कि आपका जोड़ बनता और ज़हनी अमहंगी होती और क़ल्बी सुकून होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकी मेहदी साहब, इसी सवाल को ही कंप्लीट करते हुए ये भी ऐड कर लीजिएगा कि बहैसियत ज़ौजा उनका किरदार किस अंदाज से रहा जिससे हमारे यहाँ औरतों को सबक मिल सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत खूबसूरत बात मेरे भाई ने की और इसी बात को मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से फरमाया कि उस ज़माने में कोई और जोड़ था ही नहीं सिवाय ये कि हज़रत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा से अक़्द किया जाए, और इसी तरीके से मौला मुत्तक़ियान का कोई और जोड़ था ही नहीं सिवाय हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से अक़्द किया जाए। तो एक और हमआंगी दोनों शख्सियात के नज़र आती है कि नबी अकरम ने वैसे शादियाँ बहुत सी की हैं, लेकिन जब तक हज़रत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा थी तो कोई दूसरा अक़्द नहीं फरमाया,
اور اسی طریقے سے مولانا متقیان کی بھی ازواج زیادہ تھیں، لیکن جب تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی اس وقت تک کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی۔ اور ایک بڑا عظیم جملہ ہے جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور دیکھیں احسان کو یاد رکھنا چاہیے، احسان فراموشی اچھی چیز نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین مال خدیجہ و سیف علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ دین میرا قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا سوائے دو چیزوں کے جس کی وجہ سے میرا دین قائم ہوا ہے، ایک حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا مال ہے اور دوسری علی مرتضیٰ کی تلوار ہے۔ اور تو یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جنہوں نے احسان کیا ہے اس کو یاد رکھا جائے، اور قرآن کریم کا قانون یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ طاہرہ نے راہ خدا میں مال کثیر دیا تھا تو خدا نے بھی ان کی اولاد کو کوثر بنا دیا اور خیر کثیر دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم اس ایک اور نقطے کی طرف بھی دیکھیں، جس طرح سے آپ نے شادی کے حوالے سے بات کی اور ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بات کی، تو یہ کانسیپٹ قرآنی کانسیپٹ نہیں ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہمارے ذہنوں کے اندر بس گیا ہے، البتہ چونکہ شخصیات اتنی زیادہ محترم ہے اس لیے یہ کانسیپٹ قائم ہو گیا ہے، ورنہ قرآن نے اس کانسیپٹ کو باطل قرار دیا ہے کہ اگر کوئی نبی کی زوجہ ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے وہ جنتی قرار پائے گی۔ اس کانسیپٹ کو قرآن کریم نے باطل قرار دیا، اور سورہ تحریم میں باقاعدہ آیتیں موجود ہیں، دو انبیاء کی ازواج کا ذکر کیا ہے اور باقاعدہ نام لے کر کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کافروں کے لیے مثال پیش کر رہے ہیں، دو خواتین کی کافروں کی طرح ہے، نعوذ باللہ یہ قرآن کریم کی تعبیر ہے جو میں جس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ایک حضرت نوح کی زوجہ ہے ایک حضرت لوط کی زوجہ ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں ازواج وہ تھیں کہ جو ہمارے نیک بندوں کے ماتحت تھی، فخانتہما، لیکن ان دونوں نے خیانت کی۔ تو اگر خیانت ہو رہی ہے تو پھر رشتہ داری کام نہیں آتی۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو پروردگار ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا جائے گا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ اور پھر دوسری طرف فوراً سے جو مثال دی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور ہم مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دے رہے ہیں۔ فرعون کہاں، انا ربکم الاعلی، سب سے بدبخت انسان، کافر، ملعون، ساری چیزیں اس کے لیے، لیکن اس کی زوجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے اسے محترم قرار دیا، کہا وہ جنتی ہے بلکہ جنتیوں کی سردار ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو قرآن نے باطل قرار دیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رشتہ داری کی وجہ سے ہم فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری صرف اور صرف معیار ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی یاد منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جی بالکل، علماء کرام کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، بلکہ تھوڑا سا وقت ہے تو ہم مفتی نور رحمانی صاحب سے فیضیاب ہو جائیں۔ اچھا، کیا خوبصورت بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کی خواتین ذرا سی کوئی مشکل پڑتی ہے تو فوراً گھبرا جاتی ہیں، بیوی کی آپ نے مثال دی، تو یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں بہت مصیبتیں اٹھائیں، بیوی نے کس طرح سے ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، مگر سلام ہو بی بی آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ابھی قرآن اترا نہیں لیکن آپ مزاج قرآن کو سمجھتی ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان حسن سلوک کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑا اس زمانے کا اسٹینڈرڈ، ایک کیلیبر، پوری ملکۃ العرب کے نام سے مشہور ہے، مگر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون کا باعث ہیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا باعث ہیں، آپ محبت، پیار، خلوص آقا کریم صلی اللہ علیہ اور دل جوئی فرماتی ہیں۔ آپ کے جو قولوا للناس حسنا، قرآن کی آیت ہے، لوگوں سے اچھا کلام کرو۔ بی بی کے جملے ہوتے تھے جو نبی اسلام کی جب کان مبارک میں جاتے تھے دل میں اتر جایا کرتے تھے اور نبی کو ٹھنڈک مل جایا کرتی تھی۔ خود بعد میں کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں؟ جب لوگ ساتھ چھوڑتے تھے نا
وہ ساتھ دیتی تھی. کیا بات ہے, واہ جب لوگ مال روکتے تھے نا تو وہ مال دیتی تھی. جب لوگ برا بھلا کہتے تھے نا تو وہ دل جوئی کرتے تھے. لوگ غم دیتے تھے نا تو وہ غم دور کیا کرتی تھی. وہ لوگ محبت سے روکتے تھے نا تو وہ مجھے محبت دیا کرتی تھی. یہ ان کا یہ طرز عمل ہے. اگر آج کی عورت اس چیز کو دیکھیں, دو چیزوں کا بڑی کمی ہے, ایک احترام کی اور ایک اعتماد کی. بی بی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوری کائنات کی عورتوں کو سمجھا دیا. آج جھگڑے ہو رہے ہیں, احترام نہیں کر رہا شوہر, اعتماد نہیں کر رہا. بیوی میں سکھا دیا, سارا مال دے دیا اعتماد کر کے. واہ واہ واہ, کیا بات. احترام کرنا سکھا دیا کہ تم ان کا احترام کرو, وہ تمہارا احترام کرے گا, گھر جنت نظیر ہو جائے گا. ماشاءاللہ, واہ واہ واہ. مولانا تقی مہدوی صاحب, کتنا ایک بڑا اچھا سلسلہ گفتگو کا ہے, اور میں آج اپریشیٹ بھی کروں گا. آپ ریما صاحبہ روز ہی ایک سبق آموز کہانی سناتی ہیں, تو آج انہوں نے کہا کہ آج ہم کہانی سے بہتر ہے کہ بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہی کرتے رہیں گے تو انہی کا ذکر جاری و ساری رہے. تو اسی کو تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے زوجہ کے حوالے سے تو گفتگو ہوئی, گویا پوری زندگی بھی گزر جائے تو صرف اس بات پر فضائل کم نہیں ہو سکتے, ختم نہیں ہو سکتے. لیکن چونکہ پروگرام کا ایک وقت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مختلف پہلوؤں پہ بات کریں. بحیثیت زوجہ ہم نے مختصر سے گفتگو کی, بحیثیت ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کیا کردار رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارے بھائی نے بات کی, میں اس بات کے اندر ایک اور جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی عام انسان اپنی دوسری ازواج کے سامنے اپنی سابقہ بیوی کو یاد نہیں کرتا. کبھی بھی ایسا نہیں دیکھنے میں آیا ہے, کوئی بھی منطقی انسان, کوئی بھی عقل مند شخص ایسا نہیں کرتا ہے. لیکن حضور سرور کائنات رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر ازواج کے سامنے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو یاد فرما رہے ہیں. اور یہ خود جناب عائشہ کا جملہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتی تھیں کہ پیغمبر اکرم سے قربت حاصل کریں تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتی تھی. اور باقاعدہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اینا مثل خدیجہ, کون ہے جو خدیجہ کی مثل ہو سکتا ہے؟ خدیجہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اما فیکم مثلھا, کوئی ہے تم میں سے کہ جو ان کی برابری کر سکے؟ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی جب سب میرا انکار کر رہے تھے, اس وقت میری مال سے مدد کی جب سب مجھے جو ہے وہ دور کر رہے تھے. اور جس طرح سے آپ نے سوال کیا ان کی ماں ہونے کے اعتبار سے, تو ایک لقب بڑا خوبصورت ہے جو بی بی کے لیے آیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مادر زہرا ہیں, وہ ام المومنین ہیں, تمام مومنین کی ماں ہیں, وہ ام الائمہ ہیں, ائمہ کی ماں ہیں. لیکن ایک اور لقب ہے, وہ اس اعتبار سے بھی ماں ہیں, کہا جاتا تھا ام الصعالیق و ام الیتامہ, یہ یتیموں کی ماں ہے, یہ بیچاروں کی اور بے نواؤں کی ماں ہے. اتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور اتنا خرچ کیا ہے اپنے مال کو. اور پھر حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہ ہر ماں کا دل نہیں چاہتا کہ جب بیٹی بڑی ہو تو اس کے لیے بہتر سے بہتر زیورات کا انتظام کیا جائے, بہتر سے بہتر لباس کا انتظام کیا جائے, اور شادی ہو تو اس میں شریک ہو اور اس کے لیے بہترین انتظامات کیا جائے. لیکن قربان ہو جائے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر. اپنی ساری نظر ان کی نبی اکرم کی ذات پر تھی اور نبی اکرم کے دین اور ان کے مشن کے اوپر تھی. اپنی بیٹی کو بھی اتنا عطا نہیں کیا جتنا دین اسلام کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا. لیکن ہاں, وصیت کرتے کرتے ایک وصیت یہ کی تھی, اور اسماء بنت امیس کو باقاعدہ بلایا تھا اور کہا تھا کہ اے اسماء بنت امیس, مجھے لگتا ہے کہ میں اس مرض میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی, لیکن جب میری بیٹی کی شادی کا وقت آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم ماں بن کر میری بیٹی کو رخصت کرنا. اور مولا متقیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حکم دیا گیا کہ ساری خواتین اب چلے جائیں تو ایک خاتون تھی جو جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی, اور باقاعدہ پھر کہا گیا کہ آپ بھی تشریف لے جائیے. تو کہا کہ مجھے ان کی مادر گرامی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وصیت یاد آتی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ سپرد کیا تھا کہ میری بیٹی کو تم رخصت کرنا. اور کس شان کے ساتھ رخصت کیا کہ قیمتی لباس تو دیا تھا, لیکن وہی ماں کی تربیت تھی کہ وہ لباس جو شب عروسی دیا گیا تھا وہ بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سائل کے حوالے کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے پاس وقت ہے, جی میں سوال کر سکتی ہوں. وہ علامہ صاحب نے بھی روشنی ڈالی, عموماً خواتین ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے اجتناب کرتی ہیں, مگر ہم ان پاک بیبیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے جوتوں کی خاک جیسے بھی ہم نہیں ہو سکتے, مگر اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں ان کے ذکر سے, ان کے کردار سے, ان کی زندگی میں گزارے ہوئے لمحات سے, ایک دوسرے کے حوالے سے, جذبات سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی ازواج مطہرات تھیں وہ بی بی کے بارے میں کیا تاثرات رکھتی تھیں؟ کیا خدا نخواستہ کبھی دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال آیا کہ نبی اکرم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار مسلسل فرمایا کرتے تھے.
ایک ہوتا ہے کبھی کبھی، ایک ہوتا ہے مسلسل۔ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اور جانور ذبح کرنے کے بعد صحابہ کو بلاتے ہیں فلاں جو عورت ہے نا اس کو جا کے دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بی بی خدیجہ کی دوست ہے۔ جب تحفے دینے کی باری آئے تو بی بی خدیجہ کی دوستوں کو اول رکھا جاتا ہے۔ کوئی کسی چیز یاد آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تربیت کا معاملہ تھا، اور قرآن کا حکم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے محبت کرنا ہے تو آپ کی اتباع کرنا ہے، اور آپ کی اتباع تھی کہ آپ محبت خدیجہ میں گم رہتے تھے، محبت خدیجہ کو اپناتے تھے، دل میں آپ نے بسا کر۔ یہیں سے آپ کی بات کو ایڈ کروں، یہیں سے شروع کیجیے گا، شاید اسی بات سے، شاید کہ یقیناً ہم جو اپنے مرحومین کے لیے ثواب کا کار ثواب کا کام کرتے ہیں، اچھا نیک کام کر دیتے ہیں ان کی یاد میں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ ہوتا ہے۔ یہیں سے آپ کو دیکھیں وہ پہلی محسنہ ہے، پہلی مومنہ ہے، اور تربیت کی ہے۔ اور تربیت کس طرح کی، یہ بھی بات ابھی چل رہی تھی، میں اس کو بھی اور ایڈ کروں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیسی تربیت کی ہے۔ ماں جس طرح ہو نا، بیٹی اسی نقش قدم پر جاتی ہے۔ جب ماں صائمہ ہو تو بیٹی بھی صائمہ روزہ دار ہوتی ہے، ماں عبادت کرنے والی ہو تو بیٹی بھی عبادت کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ بہت وسیع آپ کا جواب ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ میں نہیں چاہوں گی کہ میں بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کروں۔ ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک، اور جیسے بریک سے واپس آئیں گے مفتی صاحب یہیں سے گفتگو کا آپ سلسلہ شروع کیجیے گا۔ بی بی کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں، بلکہ ہر دن ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت اور ان کے اطوار اپنانے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بی بی کی حیات سے بہت کچھ سیکھ سکیں اور اس راستے پر چل سکیں۔ مفتی صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور روشنی ڈال رہے تھے بی بی کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو میں نے ذکر کیا، میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی بات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الصالحین کفارۃ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ذکر الانبیاء، انبیاء کا ذکر میری عبادت ہے، اور ذکر الصالحین کفارۃ، اور میرے نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جو آج کے دن بی بی خدیجہ کی سیرت کو پڑھتا ہے، صرف آدمی روزانہ کرتا ہے، ان کو پڑھ کے بخشتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کے درجات بلند ہوں گے، بلکہ بندے کے درجات بلند، بندے کے درجات بلند، اللہ بندے کے گناہ کو معاف کرے گا۔ جی جی بالکل، جو ان سے راضی ہوگا اللہ ان سے راضی ہوگا۔ بے شک۔ اب وہ جو بہن کا سوال تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے نشانے بیان کی ہیں، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کیسے کی ہے۔ یہ خود صائمہ ہے، ماں جس طرح ہو بیٹی ویسی ہوتی ہے۔ ماں عبادت گزار ہو تو پھر بیٹی کہتی ہے کہ پروردگار تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کی عبادت مکمل نہیں ہو پاتی۔ واہ 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 واہ۔ ماں خود صائمہ اور روزے دار ہو تو پھر بچوں کی نظر کے لیے روزہ رکھتے ہو، قرآن کی آیت اتر جاتی ہے۔ واہ واہ۔ خود ذاکرہ ہو، ذکر ہو تو آسمانی دنیا پہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ خود شکر کرنے والی ہو تو شوہر بھی شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے ایسی بیوی ملی۔ واہ واہ واہ۔ یہ تمام کوالٹیز ہیں عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، شکر کے اندر، ذکر کے اندر، جوہد کے اندر، ہمیں بی بی خدیجہ اپنی انتہا پر نظر آتی ہیں۔ تو آج کی عورت کو چاہیے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کو اٹھائے، کہ کس طرح بی بی فاطمہ کی تربیت کی، بی بی فاطمہ نے کس طرح بی بی زینب کی تربیت کی، کس طرح آئمہ کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی روحانی فیض آج بھی سیدوں کے سینوں میں آ رہا ہے۔ سورہ بقرہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ باپ نیک تھا تو اللہ نے سورہ بقرہ میں ان بیٹوں کو فیض دیا مال کے ذریعے۔ تو جو آج دیندار سید ہے، اگر وہ آج کچھ بھی ہے، کسی مقام پر بھی ہے، کعبے کو ناز ہے کہ کعبے کے محافظ آپ کے وطن سے ہیں، قرآن کو ناز ہے اور قرآن کے مفسر آپ کے وطن سے ہیں، حدیث کو ناز ہے کہ حدیث کے محافظ، حدیث کے پڑھنے والے آپ کے وطن سے ہیں، اسلام کو ناز ہے کہ میدان کربلا میں اسلام بچانے والے آپ کے وطن سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سیدہ طیبہ طاہرہ شاکرہ عابدہ صائمہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی، اور خدیج کے معنی اگر دیکھیں آپ تو اس میں بھی ایک ہے ہر چیز میں۔ اچھا مزے کی بات ہے، ان کی والدہ بھی بچپن میں انتقال کر گئی تھی۔ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ آپ کے والدین چلے گئے ہیں، اسی طرح آپ کی والدہ کو بھی اللہ نے بلا لیا ہے۔
آپ بڑی ہوتی ہیں، آپ کے والد گرامی کو اللہ بلا لیتا ہے، پھر آپ کی ذہنی فکری معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بہترین تاجرہ بن جاتی ہیں، اور پردے کے اندر رہتے ہوئے آج لوگ کہتے ہیں وومنس رائٹ، ہمیں وومن رائٹس کی بات کرنی ہے. وومن رائٹس کا عملی تفسیر، عملی طریقہ بی بی خدیجہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مفتی صاحب اس وقت اسلام نہیں آیا جبکہ یہ آپ بات بتا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، مزاج اسلام کو سمجھنے والے لوگ جن کو اللہ چاہتا ہے، اللہ ہی تو پوری کائنات کے لوگ اللہ کو چاہتے ہیں، اور اللہ ایسے کچھ بندوں کو چاہتا ہے، اللہ بھی وہ ان میں سے کوالٹیز دیکھ کر پھر انتخاب کرتا ہے. اور کتنی خوبصورت بات ہے قبلہ کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں نا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. بالکل ایسے. انسان کی دولت، ایک تو دولت مادی صورت میں ہوتی ہے، ایک اصل دولت کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایمان. بالکل ایسے. اور یہ ان کو ایمان کی صورت میں، کیونکہ زوجہ اور جو ہے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہوتی ہے، اور یہ کن کے ایمان کی آدھی مالکہ ہیں؟ رحمت للعالمین کے رسول خدا کے. اصل دولت انسان کی مادی صورت میں نہیں ہوتی، اولاد کی صورت میں. جو مادی صورت میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کی دولت برکت کی صورت میں رہی، اور پھر اولاد کی صورت میں اللہ نے ان کو ایسی اولادیں عطا کی جو تا قیام قیامت جن کا فیض جاری و ساری سردار رہیں گے، سید و سردار ہوں گے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات ہمارے بھائی نے بھی کی ہے کہ اسلام سے پہلے یعنی بعثت نبی اکرم سے پہلے بی بی اس معاشرے میں کہ جس کی عکاسی قرآن کریم کی اس آیت کر رہی ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہتے ہیں کہ وہ زمانہ کہ جس میں لڑکی کا ہو جانا ایک ننگ و عار تھا، اور جب انہیں بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار سمجھتا تھا کہ اب اپنی قوم والوں کو میں کیا جواب دوں گا کہ میرے یہاں کس کی ولادت ہوئی ہے. اور وہ اپنی قوم سے بھاگا پھرتا تھا کہ کہیں قوم والوں نے مجھ سے سوال نہ کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے ذہن میں صرف دو فیصلے آتے تھے، یا میں اسی ذلت و خواری کے ساتھ رہوں یا اپنی اس بچی کو زندہ درگور کر دوں. قرآن یہ کہتا ہے الا ساء ما یحکمون. یہ دونوں ہی فیصلے بہت برے فیصلے تھے. کس بات کی ذلت ہے، کس بات کی خواری؟ پروردگار نے یہ نعمت عطا کی ہے، اور تمہیں جو خود وجود دیا ہے وہ بھی ایک ماں نے دیا ہے، وہ بھی ایک عورت نے دیا ہے، ورنہ تمہارا وجود کہاں سے ہوتا؟ بے شک. اور اسی طریقے سے اگر یہ سلسلہ چلے گا اور نسل آگے بڑھے گی تو بیٹی اس کے اندر بہت اہم کردار رکھتی ہے، اور جس کو بیٹی نہیں ملتی اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی رحمت ہے. بے شک ایسا. جو صاحبان اولاد ہیں اور دختران ہیں وہ محسوس کر پاتے ہیں کہ کتنی بڑی رحمت اور کتنی جو نرمی آتی ہے انسان کی مزاج کے اندر، وہ بیٹی کو دیکھنے کے بعد آتی ہے. تو سیدہ کائنات اور سیدہ قریش حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہیں کہ جن کو اس زمانے میں جو اتنا بدترین دور ہے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ کانت تدعا فی الجاہلیت یا طاہرہ، زمانے جاہلیت میں اس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا تھا، زمانے جاہلیت میں اس بی بی کو سیدہ قریش کہا جاتا تھا. اور مجھے کہنے دیجئے کہ جب یہ بی بی طاہرہ اور سیدہ قریش ہوں تو پھر شوہر بھی یاسین اور طٰہٰ جیسا ہونا چاہیے، وہ بھی پاک اور منزہ ہو اور وہ بھی سید و سردار ہو. اور جب یہ جوڑی ہمیں نظر آئی روایات کے اندر تو بڑا خوبصورت ایک موقع ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی اکرم کی نگاہ بھی ان کے مال پر خدا نہ خاصہ نہیں، ان کے ایمان اور ان کی عفت اور ان کی پاکیزگی کے اوپر ہے. جب بی بی کا عقد ہونے والا تھا تو مہر کا سلسلہ ہوا کہ مہر کیا رکھا جائے گا. تو کچھ بات ہوئی اور روایات کے اندر کچھ مہر ملتا بھی ہے، لیکن بی بی خدیجہ طاہرہ نے اس موقع پر یہ اعلان بھجوایا کہ مہر میں کچھ بھی لینا نہیں چاہتی ہوں، بلکہ جو محمد مصطفیٰ مہر دینا چاہتے ہیں وہ بھی میرے ذمے ہیں. واہ 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 واہ. اس وقت ابو جہل یا ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا عجبہ، کیا اب یہ ہمارے اوپر وقت آ گیا ہے کہ عورتیں مردوں کا مہر دیں گے؟ تو اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو جواب دیتے ہیں کہ ہاں، اگر مرد محمد عربی جیسا ہو تو خواتین تیار ہو جاتی ہیں کہ اپنے اوپر مہر رکھیں، اور اگر مرد تجھ جیسا ہو تو لوگ مہر دینے کے باوجود بھی تجھے اپنی بیٹیاں دینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، یہ مختصر وقفے کا وقت ہے، اب آتے ہیں ایک وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے برانی ہم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی افطار نشریات. وقت ہوا ہے ایک اعلان کرنے کا، جو اعلان ہے مرحبا گل بہار، ہر لمحہ ہر بار مرحبا گل بہار، تازہ پھولوں اور پھلوں سے تیار کردہ مرحبا گل بہار. آپ جانتے ہیں کہ ہر کچھ دن بعد ہم یہ کام کرتے ہیں، جو مرحبا گل بہار کی طرف سے کار خیر ہے
बज़रिया कुरानंदाज़ी उन लोगों के लिए कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको मोटरसाइकिल दी जाती है। आज कुरानंदाज़ी का दिन है। आज देखते हैं कि कौन से खुश नसीब है जिनको मरहबा गुलबहार की जानिब से बाइक दी जाएगी। और वह मोहम्मद अरशद सखर से कि जिनको मरहबा गुलबहार की जानिब से बाइक दी जा रही है। बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद अरशद साहब, आपको मरहबा गुलबहार के लिए बहुत सारी दुआएं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरहान, आपने जिस बच्चे के भी नाम अनाउंस किया आपने वो बहुत खुश होंगे। बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के मैं उलमा कराम की तरफ जाऊंगी। मुफ्ती साहब, बीबी के विसाल को आमुल हुज़्न, बीबी के विसाल को आमुल हुज़्न भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है और इसको वाकई गम का साल क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आमुल हुज़्न में दो ऐसी शख्सियात का इंतकाल हुआ कि जो नबी के दिल में रहते थे और नबी उनके दिल में रहते थे, माशाअल्लाह, जो हर वक्त खड़े होते थे। मुश्किल आती थी, तकलीफ़ आती थी, मसाइब आते थे, मामलात होते थे, तो जनाब अबू तालिब एक ऐसी शख्सियत है कि जो कुफ़ार के सामने खड़े हो जाते थे और उनके साए के अंदर नबी इस्लाम को पनाह मिलती थी। और जब माली तौर पे मामलात होते थे, कोई गम का मामला होता था, लोग अज़ियत देते थे, जो दिल को ठंडक और सुकून और राहत पहुंचाती थी ना, वो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला। उस साल इन दोनों का एक के बाद दीगर इंतकाल होता है, यानी कि अभी इंतकाल हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम समझ भी नहीं पाए कि तो दोनों ऐसी शख्सियत जो एक घर के बाहर दिफा कर रही है और एक घर के अंदर दिफा कर रही है। वाह वाह, इतनी मोहब्बत, चाहत, खुलूस। तो जब इन दोनों शख्सियात का इंतकाल हुआ तो लोगों ने कह दिया कि, और फिर आका सलाम की कैफियत ऐसी होती थी, ये आमुल हुस्न है, ये पूरा साल जो है गम का साल है कि इसमें नबी अलैहिस्सलाम। मगर यहाँ हमें सबक लेना है, वो सबक ये कि गम, तकलीफ़, परेशानी, आजमाइश उसके बाद अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। जो जितना साबित कदम होता है, सब्र के अंदर इस्तकामत का पहाड़ बन जाता है, अल्लाह ताला फिर उसको नेकियों का पहाड़ अता फरमाते हैं, उससे उसका मरातिब उतना ही बुलंद करते हैं। यहाँ इंतकाल होता है, अब दिल नबी को राहत सुकून देने के लिए अल्लाह ताला मेराज बुला लेते हैं। बाज़ार ये दो इंतकाल हो जाते हैं दुनियावी मामलात के लिए, तो अल्लाह ताला अर्श मुअल्ला पे एक मोमिन की मेराज ये है कि वो सब्र करे, शुक्र करे, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे, हर एक की मेराज अलग अलग है ना, तो रूहानी मेराज ये होगी बंदे मोमिन की, वो सब्र करे ताकि कल बरोज़ महशर लोहे हम के साथ। माशाअल्लाह। तकी मेहदी साहब, बीबी खदीजा की ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारे पहलू, मैंने जैसे शुरू में कहा कि इख्तिताम हमारी ज़िंदगियाँ हो जाएंगी, लेकिन इस मौजू पर बात ख़त्म नहीं होगी। एक मौजू जो हमारी ट्रांसमिशन के अंदर अब रह गया था, वही चलते चलते कि बीबी खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा की वसीयत के हवाले से। माशाल्लाह, हमारे भाई ने बहुत खूबसूरत बात की, और मैं हवाला दूंगा सही मुस्लिम का, कि सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत हत्ता मौजूद है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के 3 दिन के बाद ही हज़रत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा विसाल फरमाती हैं, और उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया गया। और जब हज़रत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा का वक्त आखिर था, देखें मलिकतुल अरब है, लेकिन शेब अबी तालिब में 3 साल गुजारने के बाद, बहुत कठिन हालात के बाद फिर इस दुनिया से जब विसाल फरमा रही होती हैं, तो एक पहला जुमला जो है बड़ा क़यामत ख़ेज़ फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं ये सवाल करती हूँ आपसे कि क्या आप मुझसे राज़ी हैं? क्या मैंने जो कोताहियाँ की है क्या आप मुझे माफ़ फरमा देंगे? ये कौन कह रहा है? मलिकतुल अरब खदीजा ताहिरा कि जिन्होंने अपना सारा माल कुर्बान कर दिया। उसके बाद फरमाया कि मेरी 2 दरख्वास्त थे, एक बेटी के बारे में फरमाई और एक अपने कफन और दफन के बारे में फरमाई। बेटी के बारे में कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी है, ये परवान चढ़ेगी, इसकी शादी होगी और बहुत सारे मराइल आएंगे, कोई इसे तकलीफ़ ना पहुँचाए, कोई अजियत व आज़ार ना दे। और फिर बाकायदा जुमला शाह फरमाया, और कोई इसे तमाचा ना मारे। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया कि कोई उसके सामने ऊंची आवाज़ से बात ना करे, कोई इन्हें बुरे अलक़ाबात से ना पुकारे। ये अपनी बेटी के बारे में वसीयतें फरमाई। और फिर अपने कफन के बारे में जब बात आई तो शर्म महसूस की कि कुछ रसूल अल्लाह से मांगे, हमेशा दिया था, तो अपने बेटी ही को वसीला बनाया और कहा कि बाबा जान से कहना कि जो आप लिबास पहना करते थे वही के नुज़ूल के वक्त, वो लिबास क्या आप मुझे अता फरमा सकते हैं? तो पैगम्बर अकरम बहुत खुशी के साथ अपनी इस ज़ौजा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि ज़रूर मैं तुम्हें ये लिबास देने के लिए तैयार हूँ, बल्कि जिब्रील अमी आपके लिए आसमान से लिबास लेकर आया। और परवरदिगार का ये ऐलान है कि मेरा सलाम खदीजा ताहिरा की खिदमत में पेश करना। तो जवाबन हज़रत खदीजा ताहिरा सलाम अलैहा ने जवाब दिया कि अल्लाहुस्सलाम व मिनहुस्सलाम व अलैकस्सलाम व अला जिब्राईल सलाम,
خود خدا سلام ہے اور اسی کی طرف سلامتی ہے اور اسی سے سلامتی نکلتی ہے، اور اے رسول خدا آپ پر بھی سلام ہو اور جبرائیل پر بھی سلام ہو۔ اور پھر خدا نے جو لباس بھیجا تھا اور کفن بھیجا تھا وہ بھی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کو نصیب ہوا، اور جو پیغمبر کا لباس تھا وہ بھی نصیب ہوا۔ بس یہ ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ اس طرح سے دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ان کی بیٹی اور ان کی اولاد پر پھر جو قیامتیں آئی ہیں، پھر ہم اس میں سنتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں انہی کے نواسوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی فرحان کہ ہم انسان ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے جب بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو آنکھوں میں جو آنسو آتا ہے، ندامت کا آنسو، پچھتاوے کا آنسو، وہ گرتا تو باہر ہے لیکن صفائی اندر کی کر جاتا ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ تمام دیکھنے والوں سے ہم اجازت لیں گے، اور ہم سے اس ٹرانسمیشن کے دوران کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العزت ہمیں اس معاف فرمائے، اور آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل زندگی کل ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے اور سب کے بیچ میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیجیے۔ الہی۔ اور اب چونکہ 2 سے 3 دن رہ گئے، امام حسن علیہ السلام کی شان میں کلام ریلیز ہوگا، جیسے میں بتا چکا ہوں۔ سید فرحان علی وارث یوٹیوب آفیشیل چینل ہمارا ہے، سبسکرائب کیجئے، اور کچھ دن میں کلام ریلیز ہونے والا ہے، بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ اور آج انٹرٹینمنٹ کی یہ ٹرانسمیشن، آج انٹرٹینمنٹ اور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو۔ اب جو بات آپ کو اچھی لگتی ہے علماء کرام کی، وہ آپ بار بار سننا چاہتے ہیں، یا گلزار صاحب کی ریسیپی، یا ریما صاحبہ کی کوئی باتیں، یا ڈاکٹرز کی اور حکیم آغا عباس کی کوئی بھی بات ٹرانسمیشن میں آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، تو اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کے یوٹیوب چینل پر، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے، کیونکہ ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے اس کے ساتھ تعاون کنہوں نے کیا ہے؟ جی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، اس کے علاوہ پاورڈ بائی ٹینک، آلپرز اینڈ ڈالڈا۔